بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج کل کرونا کی وجہ سے سب بچے گھروں میں ہیں، اسکول بند ہو چکے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے آپ کی حکومت نے آپ کی پڑھائی کے لیے پی ٹی وی پہ پروگرام شروع کیے ہوئے ہیں۔ سب مضامین آپ کو پڑھائے جا رہے ہیں، آن لائن بھی پڑھائے جا رہے ہیں، تو امید کرتی ہوں آپ سب لوگ اپنی پڑھائی میں مشغول ہوں گے، اچھی طرح سے پڑھ رہے ہوں گے۔ اور میں نے سوچا کہ جو وقت بچ جاتا ہے کیوں نہ بچوں کو مزے مزے کی کہانیاں سنائی جائیں۔ تو آج میں آپ کو دو دوستوں کی کہانی سنانے لگی ہوں، اور اس کہانی کے ساتھ ساتھ آپ کو کہانی کے آخر میں ایک پہیلی بھی سناؤں گی۔ تو کہانی سن کے آپ خوش ہوں گے اور پہیلی سن کے آپ کی ذہانت بڑھے گی۔ تو چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ دو دوست ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ بڑا خوبصورت گاؤں تھا، سب لوگ مل جل کے رہتے تھے، ایک دوسرے کے کام کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، فصلیں اگاتے تھے، سب مل کے ان کی کٹائی کرتے تھے، اور جب کاموں سے فارغ ہو جاتے تو گاؤں میں ایک جگہ پہ سب اکٹھے ہوتے درختوں کے نیچے۔ اور یہ دوست جو تھے ان میں سے ایک لنگڑا تھا، یعنی اس کی ٹانگیں نہیں تھیں، دوسرا نابینا تھا، یعنی اس کی آنکھیں نہیں تھیں۔ تو یہ دونوں فوج میں تھے اور جنگ کے دوران ان کی یہ ٹانگیں اور آنکھیں ضائع ہو گئی تھی، لیکن وہ بڑے مزے مزے کی باتیں سناتے تھے جنگ کی، تو فارغ ہو کے لوگ ان سے پھر گپ شپ گاتے، ان سے باتیں سنتے اور بیٹھ کے سارے اکٹھے خوش ہوتے۔ تو سب لوگ درختوں کے نیچے اس لیے بیٹھتے تھے کہ وہ گاؤں اس وقت ایسا نہیں تھا جیسے آج کل گاؤں میں بجلی بھی نہیں ہوتی تھی، گاڑیاں بھی نہیں تھیں، گیس بھی نہیں تھی۔ تو لوگ کیا کرتے تھے کہ ایندھن جلانے کے لیے، کھانا پکانے کے لیے وہ درختوں کے پتے اکٹھے کرتے، ٹہنیاں اور لکڑیاں کاٹ کے لاتے۔ اسی طریقے سے دانے جو آپ آج کل بھٹے وغیرہ کھاتے ہیں نا، پاپ کارن لے کے آتے ہیں بازار سے، تو اس وقت تو پاپ کارن نہیں ہوتے تھے جس طرح آج کل آپ وہ ریڈی پہ دیکھتے ہیں نا، بھٹے آپ کو ملتے ہیں، چھلیاں کھاتے ہیں بھنی ہوئی۔ تو اس وقت گاؤں میں ایک بڑی بھٹی ہوتی تھی اس گاؤں میں، اور لوگ وہاں سے اپنی چھلیاں بناتے، چھلیوں کے دانے بنوا کے لاتے، اور وہ بھٹی والا بھی بہت سارے جو ہے نا پتے اور ٹہنیاں اکٹھی کر کے رکھتا۔ ایک دن کیا ہوا کہ لوگ اپنے کاموں سے فارغ ہو کے وہاں پہ گپ شپ لگا رہے تھے، وہ دونوں دوست ان کو جنگ کی باتیں سنا رہے تھے، تو اتنے میں گاؤں کی طرف شور ہوا۔ کیا ہو گیا ہے جی، کیا ہو گیا ہے؟ پتہ چلا کہ وہ جو بھٹی والا تھا، جو ہی اس نے آگ جلائی بھٹی کے نیچے، تو وہ پتوں کا جو ڈھیر تھا نا اس میں آگ لگ گئی۔ اب وہ بہت بڑا ڈھیر تھا، وہاں پہ خشک پتے تھے، ان کو جب آگ لگ گئی تو اس کے شعلے بلند ہونے لگے، سب لوگ بھاگ کھڑے ہوئے تاکہ آگ کو بجھا سکے، لیکن آگ جو ہے وہ تیزی سے بڑھتی گئی۔ تو گاؤں میں فائر بریگیڈ تو نہیں ہوتا نا جیسے آج کل شہروں میں فائر بریگیڈ ہوتے ہیں، اور وہ جلدی سے آتے ہیں اور پانی ڈال کے آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ تو جس کے گھر میں جتنا پانی تھا وہ اپنے اپنے گھڑے وغیرہ، مٹکے وغیرہ اٹھا کے لے آئے، پانی ڈالنے لگے، لیکن آگ جو ہے نا وہ بڑھتی گئی۔ اب کیا ہوا کہ لوگوں نے جب دیکھا کہ آگ بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، بجھ نہیں رہی،
تو سب لوگوں نے اپنی جان بچانے کی کوشش کی۔ لوگ اپنے جو کسی کے ہاتھ میں چیز آئی اندر سے اٹھائی، کمروں سے مائیں اپنے بچوں کو لے کے بھاگ رہی ہیں، جو ان کے جانور بندھے ہوئے تھے ان کو کھول رہے ہیں کہ یہ نہ جل جائیں۔ سارے لوگ نا بھاگنے لگ گئے۔ اب وہ جی بھاگ رہے ہیں اور آگ بھی جو ہے نا بجھنے میں نہیں آ رہی۔ اب کسی کو یہی نہیں، خیال ہی نہیں رہا کہ وہ دو دوست جن کی ٹانگیں، ایک کی ٹانگیں نہیں ہیں، ایک کی آنکھیں نہیں ہیں، وہ کیسے وہاں سے بھاگیں گے۔ سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی تھی۔ اب انہوں نے جب دیکھا کہ کوئی ان کی طرف نہیں آیا تو انہوں نے کہا چلو ہم خود ہی کوئی تدبیر کرتے ہیں۔ اب وہ جو اندھا تھا نا، اس نے لنگڑے سے کہا چلو بھائی ہم اپنے اللہ کی دی ہوئی عقل کو استعمال کرتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں، تمہیں میں اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتا ہوں اور مجھے راستہ بتاتے جاؤ۔ وہ اس کے کندھوں پہ بیٹھ گیا، وہ راستہ بتاتا گیا اور وہ اس راستے پہ بھاگتا گیا جدھر سارے گاؤں والے نکل کے بیٹھ گئے تھے۔ یہ لوگ بھی وہاں پہنچ گئے۔ جب جو ہی گاؤں والوں نے ان کی طرف دیکھا، سب کے ہوش حواس ذرا بحال ہوئے تو انہیں خیال آیا کہ وہ بھی کدھر ہوں گے۔ اتنے میں ان کو آتے ہوئے جب دیکھا تو سب لوگ بہت خوش ہوئے۔ تو اس طرح سے انہوں نے اپنی تدبیر سے اپنی جان اس آگ سے بچا لی۔ تو اب میں آپ سے پوچھتی ہوں، اگر آپ کو ایسا کوئی مسئلہ پیش آ جائے آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ رونے بیٹھ جائیں گے؟ کیا آپ اپنی امی کو بلائیں گے یا اپنے دماغ سے سوچ کے کوئی تدبیر کریں گے اور اس مسئلے کو، اس پریشانی کو حل کر لیں؟ اب ہم آتے ہیں پہیلی کی طرف۔ پہیلی سننے سے پہلے آپ کو ایک خوشخبری سناتی ہوں کہ جو بچہ 5 پہیلیوں کے صحیح جواب دے گا اس کو مزے مزے کے تحفے ملیں گے، اور اگر بہت سے بچوں نے صحیح جواب دیے تو پھر قرآن اندازی کر کے ایک خوش قسمت بچے کو انعام ملے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے پہیلی کا جواب کمنٹس باکس میں لکھ دینا ہے اور 5 کہانیوں اور پہیلیوں کے بعد آپ کا نام اناؤنس کیا جائے گا اور آپ کو تحفہ بھیجا جائے گا۔ پہیلی یہ ہے کہ وہ لنگڑا ہونے کے باوجود ایک درخت پہ چڑھ کے اس کی شاخ سے لٹک رہا ہے، کیسے؟ یہ ہے جی آج کی کہانی اور آج کی پہیلی۔ امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگلی دفعہ ایک اور اچھی کہانی اور پہیلی کے ساتھ دریچہ سے آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔